پہنے, کوئی خاص لباس. یہ تصور تو رائج ہو چکا ہے ہمارے ملک میں. یہ تصور اس کا اسلام سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اسلام کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے. لباس آپ کا, آپ کی ڈریسنگ, یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ایٹماسفیئر کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر, آپ کے ویدر کے اوپر, آپ کے کلچر کے اوپر. اسلام نے تو کہا لباس و تقوی. اسلام کا لباس کیا, تقوی کا لباس کہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو, خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی لباس ہو, جو پردہ پوشی کرے, جو جسم کو چھپائے. تو ظاہری حلیہ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا ہے, ظاہر حلیے کی بھی ایک اہمیت ہے, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ظاہری حلیہ اپنا لیا جائے اور اندر آپ کے شیطان ہو, اندر آپ کے دنیا ہو, اندر آپ کے لالچ ہو, اندر آپ کے بغض ہو, اندر آپ کے حسد ہو, کینہ ہو, دنیا کا ہر مرض اور ہر برائی اگر اندر ہو اور باہر آپ نے اسلامی حلیہ اپنا لیا. تو اسلام تو دل کا نام ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں. تو اصل اسلام تو دل اور نیت کا نام ہے. اگر دل اور نیت کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر خالی داڑھی رکھنے سے یا شرعی بعض اپنے لباس میں رولز فالو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ. لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل ظاہری حلیے کو نگیٹ کر دیا جائے. ظاہری حلیہ, اگر ظاہری حلیے سے مراد یہ کہ کم از کم جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو اپنانا بھی ہمارے اوپر لازم ہے, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں جو اسلام پر عمل کرے گا تو اللہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ اگر وہ کوشش کرے, اسٹرگل کرے تبدیلی کے لیے اور صوفیاء کے راستے پر چلے گا, اپنے اندر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ اس کا اندر بھی تبدیل کر دے گا. اچھا, ایک اور سوال میں آپ سے یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ دو طرح کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں اب لیٹلی. ایک وہ جو صرف اور صرف آخرت کے لیے زندہ ہیں, ان کا دنیا کے کسی کام سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ دنیا میں کچھ نہیں کرنا چاہتے, وہ ہر بات پہ کہتے ہیں ہم نے آخرت کا سوچنا ہے. دوسری طرح کا جو شخص ہے اس کا آپ نے ذکر خود کیا کہ وہ صرف دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں, مٹیریلسٹک لوگ ہیں. آپ یہ بتائیں دونوں ایکسٹریمز میں سے کون سی صحیح ہے؟ دیکھیے دونوں ایکسٹریم ٹھیک نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی ہمیشہ, دنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی کھیتی ہے, یہاں تم فصل تیار کرو گے, یہاں تم اچھا ہل چلاؤ گے, زمین تیار کرو گے, کھاد ڈالو گے, بیج ڈالو گے, اچھی فصل ڈالو گے, اس کی محنت کرو گے, توجہ دے گے, اس کا جو پھل ہوگا وہ آخرت میں ملے گا. اوکے ڈاکٹر صاحب, کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نیک کام کیے جائیں, پروگریس کی طرف توجہ نہ دی جائے؟ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری دنیا کھیتی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا میں نیکیاں کرنا کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جو دنیا کو اگنور کرے گا, دنیا کو بالکل کہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, تو آخرت میں تو اسے ویسے ہی کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ دنیا میں جو کچھ بوئے گا وہی وہ آخرت میں کاٹے گا. اب دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہے, یہ دنیا نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں, ایمان والے, ان کو ہم دنیا میں استخلاف دیں گے, تمکن دیں گے. تو اگر دنیا میں استخلاف اور تمکن اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں وعدہ ارشاد فرماتا؟ حضور علیہ السلام کیوں ریاست مدینہ تشکیل دیتے؟ سیدنا صدیق اکبر کیوں ریاست مدینہ کے امیر اور خلیفہ بنتے؟ سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضیٰ, یہ لوگ کیوں حکومتی نظام کو چلاتے؟ اور یہ اسلام ایک پوری دنیا میں 1000 سال تک دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور کیسے رہتا؟ اگر اسلامی تعلیم یہی ہوتی تھی ہم نے تو صرف آخرت کی تیاری کرنی ہے, تو غاروں میں گھس جاتے, روزے رکھنا شروع کر دیتے اور دنیا سے اور یہی وجہ ہے کہ ہم سائنسی تعلیمات سے دور ہیں پیچھے. تو اسلام میں تو بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رہبانیت ہے, اور اسلام لا رہبانیہ فی الاسلام. حضور علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی بتا دیا رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اب دنیا میں رہیں مگر دنیا کو کیسے اس کے فساد سے, اس کے فتنے سے بچیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, اور جو ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں, آپ کے سوال کے جواب میں بھی کوٹ کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو, دنیا میں رہنے سے منع نہیں کرتا, دنیا میں اسٹرگل کرنے سے منع نہیں کرتا, دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا, دنیا کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا, دنیا میں پروگرس کرنے سے منع نہیں کرتا. جو دنیا کی مذمت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ دنیا میں رہو مگر دل سے دنیا کو نکال دو. دل سے دنیا کا لالچ جسے کہتے ہیں, اور لالچ کیا ہے؟ وہ حسد ہے, وہ بغض ہے, وہ کسی کینہ ہے, وہ ناجائز ذرائع سے, مگر پیسے کمانے سے کہیں منع نہیں کیا گیا, پروگریس کرنے سے, تعلیم حاصل کرنے سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے جب آ کر سامان اپنا دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس سامان میں یوں ہاتھ پھرتے اور خوش ہوتے, اور حضور ان اشرفیوں سے, ان جو سونے کے کنگن کو یوں کر کے خوش ہوتے, اور حضور علیہ السلام سیدنا عثمان کو دعائیں دیتے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عثمان کو دعا کی کہ عثمان نے یہ جو مال کی قربانی دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی قربانی کی وجہ سے اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو بخش دے گا.
اس کو معاف کر یعنی دے کہ گا. مال کی اپنی اہمیت ہے. مال کی اہمیت ہے تو اس کے ایثار اور اس کے انفاق کی اتنی فضیلت ہے نا. تو یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. آج جو ہم اتنا پیچھے ہیں نا پوری دنیا میں، اسی وجہ سے کہ ہمارے مذہبی طبقے نے، ایک خاص مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، بس آخرت کی سوچ. آخرت ہے. تو بابا اگر دنیا میں، حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے بڑی پیاری. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلسی سے پناہ مانگو، کیونکہ مفلسی کفر تک لے جائے گی. تو لہذا دنیا میں ایسا سسٹم، ایسا نظام نہیں ہوگا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کو اپنے ضروریات زندگی پوری کرنے تمام مسلمانوں کو ملیں گی تو مسلمان تو دین کو ہی چھوڑ جائیں گے. مسلمان تو حضور نے فرمایا کہ مفلسی، غربت کفر تک انسان کو لے جاتی ہے. جب آپ کے گھر آپ کے بچوں کو کھانا نہ مل رہا ہو تو آپ دیکھیے یہ لوگ جا کے ٹرین کے سامنے جا کے، کل کے اخبار میں آیا کہ 2 بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی. کیوں خودکشی کر لی؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آج آپ حرام دیکھیں موت ہے. رکشہ ڈرائیور نے اپنی فیملی سمیت ہاں جی، زہر کھا لیا، زہر کھا لی. اور صرف یہ غربت ہی وجہ تھی غربت اس کی کے وجہ، لیے یہ یہاں غربت پر. کفر تک لے جاتی ہے. تو لہذا اگر ہم دنیا میں سٹرگل نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کو کافر بنا رہے ہوں گے اور لوگوں کی آخرت کو خراب کر رہے اگین ہوں ڈاکٹر گے. صاحب ایک آخری سوال بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گی تعلیم کے حوالے سے. جس طرح ہم نے کہا کہ جدید علوم سیکھنے کو یہاں پہ گناہ قرار دے دیا گیا ہے کہ نہیں، بس انگریزی تک نہیں سیکھنے دیتے. تو آپ کی جو اسپیشلٹی آئی ٹی ہے، آپ یہ بتائیے کتنی ضروری ہے آئی ٹی کی تعلیم مدرسوں میں؟ دیکھیے آئی ٹی کی تو ایک اسپیشلائز ایجوکیشن ہے، یہ بھی ہونی چاہیے اسکولز میں، کالجز میں. مگر میں نے تو ایک کنسیپٹ آپ کو دے دیا کہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے منہاج القرآن کا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا شروع سے، وہ یہ ہے کہ کوئی دینی اور لادینی علوم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. ہر علم اسلامی علم ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے جب چین صرف منطق، نحو، قرآن حدیث پڑھنے تو نہیں جانا تھا نا. اس وقت چین سائنسز میں ایک بڑا مقام رکھتا تھا. تو علم کی کوئی بھی شیپ ہو، کوئی بھی شکل ہو، یہ مسلمانوں پر واجب ہے، اسے حاصل کریں. ہم اگر پوری دنیا میں عزت کے ساتھ 1000 سال ہم نے گزارا تو اس کی بنیاد بھی علم تھا. تو حضور علیہ السلام نے جب بدر کے قیدی آئے تو انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو ہم معاف کر دیں گے جو مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا، ان کی قید آزاد کر دیا جائے گا. کافروں سے تعلیم کی یہ اہمیت تھی، اہمیت ہے. اور اگلی بات بڑی ہم جو اس طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، کافر تھے نا، حضور کے خلاف جہاد کرنے آئے تھے، لڑنے آئے تھے، قیدی ہو کے آ گئے. مدینے میں مسلمانوں اور صحابہ کے بچوں کو کافروں سے پڑھایا. مسلمان تو نہیں ہو گئے تھے، بچوں کو انہوں نے پڑھایا، پڑھنا لکھنا سکھایا، آزاد کر دیا. تو لہذا علم کی اتنی اہمیت ہے. اس علمی انقلاب سے وہ ایک عمارت تعمیر ہوئی جو 1000 سال تک پوری دنیا میں ایک شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی. لہذا ہر سائنس، ہر نالج کی ہیلتھ فیلڈ، سائنس ہو، آرٹس ہو، ایکولی IT ہو، امپورٹنٹ ہے.